اللہ سے رابطے کو کیسے محسوس کیا جائے؟ اللہ سے مسلسل کنیکشن کیسے قائم رکھا جائے؟ ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کو محسوس کرے، اللہ سے باتیں کریں۔ ہم چاہتے ہیں ہم اس کے ڈیوائن میسیجز کو دیکھ سکیں، سن سکیں۔ یہ چیز انسان کی فطرت میں رکھی گئی ہے۔ اللہ نے ہر انسان میں اپنے نور کا کچھ حصہ ڈالا ہے۔ اس نور کا کنیکشن ہر لمحے اپنے قلب سے ہے، لیکن تم پریشان ہو رہے ہو کہ تم وہ کنیکشن اللہ سے محسوس نہیں کر پاتے۔ تم دیکھتے ہو، سنتے ہو لوگوں کو کہ وہ اللہ سے اپنے رابطے محسوس کرتے ہیں، اللہ ان کی باتوں کا جواب دیتے ہیں۔ قرآن آیات کس طرح زندہ ہو جاتی ہیں ان کے لیے، ان کو راستہ دکھاتی ہیں۔ نماز میں لوگ کیسے کر لیتے ہیں اللہ سے باتیں جو تم نہیں کر پاتے۔ تم بھی چاہتے ہو اللہ سے باتیں کرنا، پھر اللہ کیوں تم سے ویسے باتیں نہیں کر رہا؟ تمہارے پاس اس طرح کے اتنے سوال ہیں، لیکن کوئی ان کا جواب نہیں دیتا۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی اللہ سے یہ کنیکشن بنائیں۔ سب اسکالرز کہتے ہیں کہ قرآن معجزوں کی کتاب ہے، یہ زندہ کلام ہے، یہ آپ سے باتیں کرتی ہے۔ لیکن جب ہم قرآن کھولتے ہیں تو ہمیں تو آدھی باتیں ہی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارا دھیان اتنی مشکل کے باوجود بھی پوری طرح اللہ پر نہیں ہو پاتا۔ آپ جب بھی کوئی دین کی بات سنتے ہیں تو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ نماز میں خشوع لائے بغیر نماز کا کوئی فائدہ نہیں، اور آپ کوشش بھی کرتے ہیں نماز میں خشوع لانے کی، دین کی باتیں سننے کے بعد انرجی آتی ہے، لیکن جب آپ کوشش کرتے ہیں آپ پھر بھی محسوس نہیں کر پاتے نا وہ خشوع۔ آپ کو لگتا ہے کہ مسئلہ آپ ہی ہیں، شاید آپ کبھی ان لوگوں جیسے نہیں ہو سکیں گے جو ایمان میں شدید ہوتے ہیں۔ لیکن ایک بات بتاؤں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ جو سب آپ کے ساتھ ہو رہا ہے یہ بالکل ایک نارمل بات ہے۔ کیا ہو اگر آپ کو پتہ چلے کہ ان سب کے راستے آپ نے خود بند کر رکھے ہوئے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں اللہ آپ سے بات نہیں کرتا، وہ آپ کی باتیں نہیں سنتا، وہ آپ کی دعائیں قبول نہیں کرتا، وہ آپ کا اپنا قرب نہیں دیتا۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا آپ نے خود دروازے بند کر رکھے ہوں۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا آپ کی محدود بشری سوچ آپ کو بھٹکا رہی ہو۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ آپ کو صحیح گائیڈنس نہ مل رہی ہو، کہیں نہ کہیں کچھ کمی ہو، کچھ مس ہو رہا ہو، اور آپ اس کو ڈھونڈنے کی کوشش بھی نہ کر رہے ہو۔ سوچیں، کسی کو گھر میں مدعو کرنا ہو تو کیا کیا جاتا ہے؟ دروازے کھولے جاتے ہیں نا۔ اپنے دل کے دروازے بھی تو کھولے نا، پھر اپنی آنکھیں کھولے نا، پھر خود سے ایک سوال پوچھیں ابھی کہ آپ دین کے کس درجے پر ہیں؟ نہیں جانتے تو آئیے ڈھونڈتے ہیں، کیسے پتہ چلے گا آپ دین کے کس درجے پر ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں تشریف فرما تھے کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا، پوچھنے لگا کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پاک کے وجود اور اس کی وحدانیت پر ایمان لاؤ، اور اس کے فرشتوں کے وجود پر، اور اس اللہ کی ملاقات کے برحق ہونے پر، اور اس کے رسولوں کے برحق ہونے پر، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان لاؤ۔ پھر اس نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب دیا کہ اسلام یہ ہے کہ تم خالص اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور نماز قائم کرو، اور زکوٰۃ فرض ادا کرو، اور رمضان کے روزے رکھو۔ پھر اس نے احسان کے متعلق پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ درجہ نہ حاصل ہو تو پھر یہ تو سمجھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر وہ پوچھنے والا پیٹ پھیر کر جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے واپس بلا کر لاؤ۔ لوگ دوڑ پڑے مگر وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جبریل علیہ السلام تھے جو لوگوں کو ان کا دین سکھانے آئے تھے۔ پتہ ہے اس حدیث مبارکہ میں ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہ کہ دین کے راستے پر چلنا ہے تو باری باری 3 درجات کو کراس کرنا ہوگا۔ پہلا درجہ اسلام کا ہے، دوسرا درجہ ایمان کا ہے، جبکہ تیسرا اور سب سے پاورفل درجہ احسان کا درجہ ہے۔ ہم صرف اسلام کو دین سمجھتے ہیں اور یہیں ہم غلط ہوتے ہیں۔ اسلام تو دین کا پہلا درجہ ہے، سب سے پہلا
اور سب سے مشکل درجہ۔ یہی وہ درجہ ہے جو ہمارے بھٹکنے کے چانسز سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔ ہم سے دین پر ثابت قدم رہنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے، نمازوں میں خشوع نہیں پیدا کیا جا رہا ہوتا، قرآن کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی صحیح طریقے سے۔ کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے دین پا لیا ہے اور اگلے ہی لمحے ہم نا امید ہو بیٹھتے ہیں۔ یہ بار بار دین پر آنے جانے کی سٹیج ہوتی ہے، مسلسل کوشش کی سٹیج۔ اس میں کوشش کی جاتی ہے، دین پر آنے کی جستجو کی جاتی ہے، اور جب وہ جستجو مسلسل ہو جائے تب ہم اسلام کے درجے تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ آئیے دین کے ان درجات کے بارے میں جانتے ہیں، یہ دراصل کیا ہے۔ پہلا درجہ اسلام۔ اسلام تک پہنچنے کے لیے آپ کو اسلام کے سب ارکان اپنانے ہوں گے، وہی 5 ارکان جو بچپن سے ہمیں پڑھائے جاتے ہیں: توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ یہی 5 ارکان ہیں جو اسلام کی ابتدا میں اپنائے جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں اسکالرز ہمیں اس درجے کے بارے میں رہنمائی نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ نماز اس طرح پڑھو کہ تم محسوس کرو اللہ تمہارے سامنے ہے، قرآن ایسے پڑھو کہ تمہیں محسوس ہو کہ اللہ کی باتیں سن رہے ہو۔ یہ سب تو اسلام کے درجے کو عبور کر کے آنے کی باتیں ہیں۔ ہمیں تو یہ بتایا جاتا ہے نماز اور قرآن پڑھا جائے، یہ نہیں بتایا جاتا ہے انہیں کیسے اپنایا جائے، ہمیں کس کس طرح کی مشکلات پیش آ سکتی ہیں، ہم کتنی بار بھٹکتے ہیں، یہ نہیں بتایا جاتا۔ حالانکہ یہ بالکل ایک نارمل بات ہے، اسلام پر چلنے میں ایسا ہو تاکہ ہماری نمازیں وہ نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کو بے حد پسند ہے آپ کا ان بنیادی فرائض کے لیے جستجو کرنا، اسے آپ کی جستجو بے حد پسند ہے، پھر وہ چاہے کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو جائے، پھر اس میں دیر بھی ہو جائے تو کیا ہوا، وہ دیکھ رہا ہے، آپ کوشش کر رہے ہیں، آپ 2 نمازوں سے 3، 3 سے 4 اور 4 سے 5 نمازیں پڑھنے کا سفر کر رہے ہیں۔ آپ ایک بار بچپن میں قرآن پڑھ کر رکھ دینے کے بعد اسے سمجھنے تک کا سفر کر رہے ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ یہ آپ کے لیے مشکل ہے، لیکن جب آپ مسلسل کوشش کرتے رہتے ہیں نا تو آپ کو بالآخر نواز دیا جاتا ہے۔ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ مشکل ضرور ہے لیکن وہ آپ کے لیے ناممکن راستے کو کبھی نہیں بناتا۔ جب آپ مشکل کو حل کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو گرتے تو شاہ سواری ہے میدان جنگ میں، اور پتہ ہے پھر آپ کو کس سے نوازا جاتا ہے؟ دوسرا درجہ ایمان۔ آپ کو ایمان سے نوازا جاتا ہے جب آپ مسلسل کوشش کے بعد اسلام کے فرائض کی خود کو عادت ڈال دیتے ہیں، اس پر مستقل ہو جاتے ہیں۔ بے شک آپ کی نمازوں میں خشوع نہیں آیا تھا، بے شک آپ کو قرآن کی ساری باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن آپ نے بھی جستجو کر کے ان فرائض کو قائم رکھا تھا، اس سے غفلت نہیں برتی تھی۔ اب آئے ہیں آپ ان راستوں کی طرف جس کی آپ کو جستجو تھی، اللہ سے کنیکشن کا درجہ۔ اب آپ آہستہ آہستہ اللہ سے کنیکشن محسوس کرنے لگتے ہیں، آپ کو خفیہ طریقے سے مدد نظر آنے لگتی ہے جو اوروں کو نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ آپ کو محسوس ہونے لگتا ہے اللہ ہے واقعی جو ہر دم آپ کے ساتھ ہے۔ پھر آپ کی نمازوں میں بھی خشوع آنے کی ابتدا ہونے لگتی ہے، قرآن آپ سے باتیں کرنے لگتا ہے۔ یہ وہ سٹیج جب آپ کو زبردستی فرشتوں، غیب اور اللہ پر ایمان نہیں لانا پڑتا، بلکہ آپ کو خود محسوس ہونے لگتا ہے، آپ اللہ سے ایک عجیب سا غیبی رابطہ محسوس کرنے لگتے ہیں۔ اب آپ اسلام پر قائم ہیں، آپ کے لیے نمازوں کے لیے اسٹرگل کرنا مشکل نہیں ہوتا، دین کے لیے وقت نکالنا مشکل نہیں لگ رہا ہوتا، اب آسانیاں آنے لگتی ہیں۔ اب دین کو وقت دینا اپنے لیے آسانیاں پیدا کرنے جیسا لگ رہا ہوتا ہے، کیونکہ اسی اسلام کی بدولت ہی تو آپ کو اللہ ملا ہے۔ تیسرا درجہ احسان، اور پتہ ایمان کی بات کا بھی ایک درجہ ہے، سب سے پاورفل درجہ۔ یہ تب ہوتا ہے جب آپ ایمان والے درجے پر مستقل ہو جائیں، آپ ایک بار اللہ سے رابطہ محسوس کرتے ہیں، اس کی محبت محسوس کرتے ہیں، تو آپ کے اندر اور زیادہ اس کی محبت حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، آپ مزید نیکیاں کر کے وہ محبت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ گناہوں سے دور بھاگنے لگتے ہیں، آپ ڈرتے ہیں کہ آپ اگر کھو دیا اس رابطے کو تبھی تو جو اسلام کی طرف آتے ہیں پھر واپس نہیں مڑتے۔ ہم نے اپنے آس پاس بھی کتنے لوگوں کو، کتنے سیلیبریٹیز کو بدلتے دیکھا ہے، اور ایسا کہ بھی دین کے لیے باتیں بھی سنی پڑے لوگوں سے تو سن لیتے ہیں،
صحابہ کیوں ایمان میں اس قدر شدید تھے؟ کیونکہ اللہ کی محبت جسے ایک بار محسوس ہو جائے تو پھر وہ ہر لمحے چاہیے ہوتی ہے۔ پھر دین سے دور ہونا بڑا مشکل کام لگتا ہے، اور پھر جب ایمان پر قائم ہو جائے تو آپ احسان کے درجے پر پہنچتے ہیں، یعنی آپ جیسے بالکل اپنے اللہ کے سامنے ہیں۔ وہ آپ سے ڈائریکٹ باتیں کر رہا ہے، وہ ہر لمحے آپ کو محسوس ہو رہا ہے، وہ آپ سے رابطے میں ہے۔ یہ ہے دین کی تکمیل اور آپ کے اس دنیا میں آنے کا مقصد۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے اب؟ ڈر کر گھبرا کر نہیں بیٹھ جانا۔ دین میں شروع میں مشکل ہوگی آپ کو، لیکن آپ کی مشکل اتنی جلدی آسان ہوگی جتنی جلدی آپ تسلسل کی طرف آئیں گے، جتنی جلدی آپ کی نمازیں مستقل ہوں گی، اتنی جلدی آپ کو اللہ مل جائے گا۔ اور پھر اس ہر لمحے بڑھتا ہوا تعلق آپ چاہتے ہیں نا اسے محسوس کرنا، تو پھر کیوں دیر کر رہے ہیں؟ لوگوں کی، نفس کی اور شیطان کی باتوں میں کیوں آ رہے ہیں؟ دوسروں سے خود کا موازنہ کیوں کر رہے ہیں، جبکہ آپ کے سفر کی ابتدا، انتہا اور دورانیہ مختلف ہے؟ دوسروں سے کمپیئر کرنا چھوڑ کر صرف اپنے راستے پہ دھیان دینے لگ جائیں، یقین جانیں منزل پہ زیادہ دور نہیں لگے گی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔